السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میں صلاۃ التسبیح کا آسان سا طریقہ پڑھنے کا بتلاؤں گا۔ یہ نماز بہت اہم نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار اور شفقت سے اس نماز کی تعلیم فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، تم کل میرے پاس آنا، تمہیں ایک بخشش کروں گا، تمہیں ایک چیز دوں گا، تمہیں ایک عطیہ کروں گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے الفاظ سے میں نے اندازہ لگا کہ کل مجھے کوئی مال دیں گے۔ تو جب وہ صحابی اگلے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب دوپہر میں سورج ڈھل جائے تو 4 رکعت نماز ادا کرنا۔ تو صلاۃ التسبیح کا اللہ کے نبی نے ان کو پورا طریقہ سکھلایا اور فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تب بھی معاف کر دیں گے۔ تو ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت نہ پڑھ سکوں، میرا ٹائم نہ لگے اس وقت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ تو بہت سی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کو جمعے ہی کے دن پڑھا جاتا ہے یا رمضان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر، فجر کی اذان سے سورج کے نکلنے تک اور عصر کی اذان سے مغرب کی اذان تک، یہ 2 وقت چھوڑ کے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمت ہو تو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو 8ویں دن پڑھو، اگر 8ویں دن نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو، اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو عمر میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، اس کا کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت پڑھیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری بہت سی مائیں بہنیں معلوم کر دی ہیں کہ یہ نماز سنت ہے یا نفل ہے، تو یاد رکھیں یہ نماز نفل ہے، نفل کی ہی نیت باندھیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ نہ کروں، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ تو پھر اتنے پیار سے کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے چچا، وہ چیز ایسی ہے، وہ کام ایسا ہے، جب تم اسے کر لو گے تو تم نے جان کر کیے ہوئے گناہ، بے جانے میں کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، اعلانیہ کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اگلے پچھلے گناہ، اللہ سب معاف کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز سکھلائی۔ تو ناظرین، آپ کو میں آسان سے طریقے میں بتلاؤں گا کہ آپ جیسے نیت باندھیں گے 4 رکعات نماز نفل صلاۃ التسبیح پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رک میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ وقت کا کوئی نام نہیں لینا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نیت باندھنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد میں 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا ہے، بہت سے ہمارے بھائی بزرگ معلوم کرتے ہیں کہ پورا کلمہ پڑھنا چاہیے یا آدھا کلمہ پڑھنا چاہیے، تو حدیث میں جو آیا ہے وہ یہیں تک آیا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں پہلے آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اب یہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں آپ پہلے تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے۔ اس کے بعد جب دوسرے سجدے سے آپ اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔
تو یہ ایک رکعت ہوئی، 75 عدد ہوئے، ہر رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی رکن میں آپ یہ تسبیح بھول گئے تو دوسرے رکن میں اس کو ادا کر لیں۔ مثلاً آپ پہلے سجدے میں بھول گئے پڑھنا تو آپ دوسرے سجدے میں اس کا ڈبل کر لیں، 20 مرتبہ کر لیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رکن میں آپ اگر یہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اگلے رکن میں اس کو ادا کر لیں۔ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ناظرین رمضان مبارک میں اس نماز کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نوافل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر عطا کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ اتنی محترم بشان نماز ہے تو رمضان میں تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے رمضان میں تو کوشش کریں، ہمت کریں کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔